کسی عورت کا نکاح کسی غیر مسلم سے ہو سکتا ہے یا جس میں قادیانی شامل ہیں، یا کسی عورت کا نکاح جب ہوا وہ مسلمان تھا اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے، اور کوئی آدمی اگر کلمات کفر بک دے تو ان تمام کے نکاح کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور اگر ماں باپ نے اپنی مرضی اور رضا سے کسی لڑکی کا نکاح قادیانی سے کیا تو اس کا حکم شرع کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، قرآن پاک نے اس بات کو بڑا واضح طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 221-22 کے اندر بیان کیا ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ مشرک مردوں کے ساتھ مومن عورتوں کا نکاح نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اسی طرح مردوں کے لیے حکم دیا ہے قرآن پاک نے، اور وہی حکم پھر دیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں اس کو بھی بیان کیا کہ تمہیں ایمان والو کافرہ اگر تمہیں بھاتی ہو، یعنی بھاتی ہو سے مراد اس کا حسن زیادہ ہو، مالدار بھی ہو، اچھی بھی ہو، اور اس کے مد مقابل ہو مسلمان مگر وہ غلام ہو یا لونڈی ہو، تو فرمایا ایمان والو تم اس غلام اور لونڈی سے نکاح کرو کیونکہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم دیا کہ آزاد کافر کے بجائے غلام مسلمان سے نکاح کر۔ قرآن پاک کا یہ حکم ہے، یہ کسی کا فتویٰ مفتی کا نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نکاح جائز نہیں کسی غیر مسلم سے، کسی کافر سے، مشرک سے، ایمان والوں سے اپنے نکاح کرو۔ اب مسئلہ جو بعد میں آپ نے ذکر خیر ہے، قادیانی جیسے ہمارے معاشرے میں مسلمان بن کے پھر رہے ہیں، نصیری جو مسلمان بن کے پھر رہے ہیں، یہ اس طرح کے اور جو اپنے آپ کو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پوری امت نے بالاجماع فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر لڑکی مسلمان ہے اور لڑکا غیر مسلم ہے، یعنی وہ قادیانی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، وہ ہندو ہے، پارسی ہے، مجوسی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور، تو اس سے پہلی بات تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، وہ باطل ہے، وہ فاسد ہے، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی ماں باپ نے اس عمل کو حلال سمجھ کے کیا، یہ بات سمجھ لیں، ایک ہوتا جانے انجانے میں، دھوکے میں، فراڈ میں، جس طرح یہ کچھ قادیانی حضرات کر دیتے ہیں، مسلمان بن کے رشتے لیتے ہیں مسلمان بچیوں سے، پتہ ہی نہیں لگنے دیتے، ایک عرصے کے بعد، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مرد جانتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ مال و دولت کی ہرس میں، اور ماں باپ اس کو جائز اور حلال سمجھ کر، نکاح پڑھانے والا بھی جانتا ہو کہ یہ قادیانی ہے، اس کا تعلق غیر مسلموں سے ہے، یہ غیر مسلم ہے، اور انہوں نے اس کو حلال سمجھ کے نکاح کیا، تو یاد رکھو ان تمام پر کفر لازم آتا ہے، ان تمام حضرات پر کفر لازم آ جائے گا، یہ بات یاد کر لیں۔ اسی طرح ایک آدمی کا جب نکاح ہوا وہ مسلمان تھا، مگر بعد میں اس نے اسلام کو چھوڑا ہے، تو وہ مرتد ہوتا ہے،
اور جو ہی وہ اسلام کو یا کلمات کفر بکے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک آدمی باقاعدہ نہیں ہوتا لیکن وہ کلمات کفر بکتا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ ہے معاشرے میں کم علمی کہ ہم دین کا علم نہیں سیکھتے، نکاح کے مسائل۔ بعض دفعہ بیوی ایسے کلمات کہتی جو کلمات کفر ہوتے ہیں اور ان کلمات کے ادا کرنے سے وہ کافرہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ کافرہ ہو گئی تو وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی۔ ایک مسلمان کا نکاح کافرہ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آدمی کے منہ سے کوئی کلمات کفر نکلا، اب چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کلمات کفر ہے، نہ عورت کو پتا تھا، اب جب بکا ہے تو وہ ایک دوسرے کے نکاح سے نکل گئے۔ اب اس کا طریقہ کیا تھا؟ اگر پتا ہوتا تو پتا تو یہ تھا کہ وہ تجدید ایمان کرتا، توبہ کرتا اور پھر تجدید نکاح کر لیتا، لیکن تجدید نکاح کیا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب کلمات کفر کیا ہے یہ بھی یاد کر لیں۔ ایک تو اعلانیہ، وہ تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا۔ ایک ہے کہ بندہ کلمات کفر کہہ دیتا ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ کلمات کفر جس سے بندے پر کفر لازم آتا ہے، جیسے قرآن مجید کا مکمل یا قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار کر دینا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی آیت نہیں۔ مطلقاً احادیث صحیحہ کا انکار کر دینا، مطلقاً جانتے بوجھتے نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار کرنا، دین کے بنیادی ارکان اور اصول، یعنی وہ عبادات جو اللہ نے فرض کی ہیں اور ان کی فرضیت قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا، جیسے نماز کا انکار کرنا، روزے کا انکار کرنا۔ میں وضاحت کر دوں، ایک ہوتا ہے انکار کرنا، ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا۔ ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نمازیں فرض ہیں، پڑھنی چاہیے، وہ پڑھتا نہیں ہے، فرض مانتا ہے پڑھتا نہیں ہے، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا، ایک گناہ گار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے قرآن سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، عمل نہیں کرتا، گناہ گار ہے۔ ایک آدمی جو سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے، کہتا ہے نمازیں فرض ہی کوئی نہیں، روزے کی حقیقت ہی کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا، شاعر دین کی توہین کرنے والا، شریعت کے توہین کرنے والا، اور ان چیزوں کو جو شریعت نے حلال کی ان کو حرام قرار دے، اور جن کو شریعت نے حرام کہا ان کو حلال کہے، جیسے زنا، قتل، شراب نوشی، ان کو وہ حلال جانے۔ تو یہ میں نے اصول سمجھا دیا ہے۔ ان کا کوئی انکار کر دے تو اس پہ کفر لازم آتا ہے۔ باقی چیزیں دیکھ کر زمانے کے حساب سے سیاق و سباق سامنے رکھ کے فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ مطلقاً انکار کر دے ضروریات دین کا تو وہ کافر ہے۔ انکار نہیں کرتا، عمل نہیں کر رہا، میں شراب کو کہتا ہے یہ پینی حرام ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، نہیں پینی چاہیے، وہ ہو جاتی ہے غلطی تو وہ گناہ گار ہے، اس کو آپ فاسق کہہ لیں گے، فاجر کہہ لیں گے، مگر اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اب جو کلمات کفر بکلے یا اللہ کی شان کے متعلق، تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ اگر وہ شادی شدہ ہے، پہلی بات تو وہ توبہ کرے، استغفار کرے، کلمہ پڑھے۔ دوسری بات وہ تجدید نکاح کرے، اپنی اس بیوی سے دوبارہ نکاح کرے۔ اب دوبارہ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ نکاح
وہی کہ دو گواہ ہوں، اور پہلے بیوی سے بھی یہ بات اس کو بھی راضی کرے کہ اس وجہ سے تیرا میرا نکاح باطل ہوا تھا، تو اب دوبارہ نکاح، تو اس میں وہی دو گواہ ہوں، عاقل بالغ مسلمان، حق مہر متعین کیا جائے اور آپس میں ایجاب و قبول ہو، دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو، تو ان کا نکاح، یہی نکاح تجدید ہے۔ تجدید نکاح اسی کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو تجدید نکاح کی ضرورت ہو جائے تو بڑا سادہ طریقہ ہے، دو گواہ ہوں، حق مہر متعین کریں اور میاں بیوی آپس میں ایجاب و قبول کر لیں، تو یہ اس کا تجدید نکاح ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے ساری گفتگو کا کہ آپ غیر مسلم سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کلمات کفر کہہ بیٹھے تو وہ نکاح فاسد ہو جاتا ہے، اس کے لیے تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔